الله 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 ما لنا مولا سوى الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کرو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو یقین یعنی موت آ جائے. دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ زندگی بھر میری عبادت کریں۔ فرمایا ایک اور مقام پر وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے سب کی طرف إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، یہی وحی کرتے رہے أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، کہ اللہ کا پیغام یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ یقینی بات ہے میرے علاوہ کائنات میں کوئی معبود، کوئی بھی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ فَاعْبُدُونِ، پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں آیا اور بخیر و عافیت رخصت ہوا۔ اللہ تعالی رمضان میں کی گئی ہر ایک کی تمام محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، رہ جانے والی کمیوں کوتاہیوں کو اللہ معاف فرما دے، ہونے والی لغزشوں خطاؤں گناہوں اور سیئات سے اللہ صرف نظر فرمائے، اور اپنی رحمت فرما کہ اللہ ہم سب کے ساتھ درگزر والا معاملہ فرمائے۔ عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، رمضان المبارک تو یقیناً نیکیوں کا ایک موسم بہار ہے، اس میں خاص طور پر ہر مسلمان کی نیکی کی طرف توجہ ہوتی ہے، لیکن بعد میں عموماً مسلمانوں میں عبادت کے معاملے میں سستیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالی نے ہمیں صرف رمضان میں ہی اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ہمیں جتنی زندگی دی ہے، ہمیں مکلف ہونے سے لے کر، یعنی جیسے ہی ہم بلوغت میں ہم نے قدم رکھا، ہم مکلف بن گئے، تو اس وقت سے لے کر مرتے دم تک ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی بات کی تلقین ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو ساری زندگی، سال بھر، ہر مہینہ، ہر دن، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، مرنے تک اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس پلٹے نا اپنی اہلیہ کے ساتھ مدین سے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے انہیں ایک آگ دکھائی دی دور، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، تم ذرا یہاں رکو، میں وہاں سے کوئی انگارہ وغیرہ لے آؤں، تاکہ سردی کا موسم ہے، آگ جلا لیں گے، تو سردی کی جو شدت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کی قدرت جب وہاں پہنچے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اس وقت آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے آپ کا چناؤ کر لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب جو آپ پر وحی کی جائے گی نا، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ کیا وحی ہے؟ سب سے پہلا پیغام اس وحی میں فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس تم نے میری ہی عبادت کرنی ہے۔ نبوت ملنے سے بھی پہلے بھی نبوت کا پیغام اللہ نے بعد میں دیا، یوں کہہ دی معجزات بعد میں دیے،
سب سے پہلا پیغام جو دیا وہ یہ دیا کہ سب کا معبود بس میں ہوں۔ اے موسیٰ جی تمہارا معبود بھی میں ہوں، تمہیں میں نے اپنے اس پیغام کے لیے منتخب کیا ہے، سب سے پہلے تمہارے نام پیغام یہ ہے میں ہی اللہ ہوں، تم نے بھی میری ہی عبادت کرنی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا انبیاء کو بھی اللہ کی عبادت ہی کی تلقین اور حکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بڑی تکلیفیں دی جاتی، باتیں کرنے والے بڑی باتیں کرتے، آپ کا سینہ تنگ پڑتا، ظالم جینے نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتارا، کہا میرے پیغمبر وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں سب پتہ ہے أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس پر آپ کا سینہ بڑا تنگ پڑتا ہے، ہم جانتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ ان کی باتوں پر توجہ دینے کی بجائے آپ اپنا کام جاری رکھیے، اور آپ کے کاموں میں ایک بہت بڑا کام یہ ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدے کیجئے اپنے اللہ کی بارگاہ میں، سجدے کیجئے اپنے اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح، یہ کلمات، یہ اللہ کا ذکر، اس کو معمول بنائیے اور اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے حتیٰ کہ آپ کو یقین یعنی موت آ جائے، مرتے دم تک آپ یہ کریں۔ تو میرے عزیزوں ان باتوں سے پتہ چلا کہ ہمیں اللہ نے زندگی بھر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب آپ دیکھو نا، روزے ہی لے لیجئے، رمضان المبارک میں روزے رکھے، یہ تو فرضی ہے نا، سال بھر روزوں کا معمول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار، ہر جمعرات کو روزہ رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض یعنی ہر قمری مہینے کے جو درمیان والے 3 دن ہیں نا، 13، 14، 15 تاریخ، ان کے روزے رکھتے اور فرماتے جو یہ 3 روزے رکھ لے گا نا، اللہ اس کو مہینے بھر کے روزوں کا ثواب دے دے گا۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ آتی ہے تو کہا روزہ رکھو، 10 محرم آئی تو کہا 9، 10، 11 محرم، یہ 2 دنوں کے روزے رکھو، بڑا ثواب ہے۔ شوال ہے، فرمایا 30، 29 روزے رکھے نا، یا 30، تم 29 رکھو یا 30 رکھو، اللہ 30 کا ہی ثواب دے دے گا۔ چلو ایک اور آفر لے لو، رمضان گزرا، روزے رکھے ہیں فرضی، 6 نفلی روزے شوال میں رکھ لو، 6 روزے جیسے مرضی رکھ لو، ساتھ ہی شروع کر لو، آخر میں جا کے رکھ لو، درمیان میں رکھ لو، اکٹھے رکھ لو، 1، 2 کر کے رکھ لو، سوموار جمعرات کے رکھتے چلے جاؤ، 6 روزے رکھنے ہیں۔ اور سنو، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے فرض اور اس کے بعد 6 نفلی روزے رکھ لیے شوال میں، اللہ اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب دے دے گا، سال بھر کے روزوں کا ثواب۔ اور دوسری سنن، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ ایک روزے کا ثواب ہے 10 کے برابر، ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر، اور اللہ کا فرمان ہے من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا نا، اللہ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دے گا۔ ایک روزہ رکھا 10 روزوں کا ثواب، 30 روزے رکھے 300 روزوں کا ثواب، 6 اور رکھ لیے 360 روزوں کا ثواب، تو جو قمری سال ہوتا ہے نا وہ تقریباً 360 دنوں کا ہی ہوتا ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ حساب کتاب پورا برابر کر دے گا۔ اور یہ بھی جان لیجیے اگر رمضان میں روزے چھوٹ گئے کسی وجہ سے، سفر، بیماری وغیرہ، جو عذر بتا دیے گئے، آپ ان کی قضا شوال میں دے لیں تو ٹھیک ہے،
نہ دے سکیں شوال کے روزے لازمی رکھ لیں، کیونکہ رمضان کے روزوں کی قضا تو پورے سال میں کسی وقت بھی دینے کی اجازت اور رخصت ہے۔ ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمارے روزے چھوٹ جاتے، جو عورتوں کے فطری روزے چھوٹتے ہیں، پورا سال اللہ کے نبی کی خدمت میں رہتی، موقع ہی نہ ملتا روزے رکھنے کا، ذیقعد میں جا کر، بلکہ شعبان میں جا کر، شعبان میں یعنی رمضان سے پہلے والا مہینہ، اس میں جا کے موقع ملتا تو ہم شعبان میں روزے رکھ لیتے۔ کیا معلوم ہوا؟ آپ سال بھر میں کسی بھی وقت جا کر اپنے رمضان کے روزوں کی قضا کر سکتے ہیں، لیکن شوال کے روزے چونکہ صرف شوال میں ہی رکھنے ہیں، وہ تو آپ آگے جا کے نہیں نہ رکھ سکتے، لہذا شوال کے روزے شوال میں ہی رکھ لیں، 6 روزے رکھنے ہیں اور اس کی کوئی پابندی نہیں۔ لوگوں نے خود سے پابندیاں لگا لی، جی اگلے دن روزہ رکھیں گے تو شوال کے روزے پورے ہوں گے، بالکل غلط بات۔ جب اللہ کے نبی نے پابندی نہیں لگائی تو کسی کو پابندی لگانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پورے مہینے میں آپ کسی بھی دن روزہ رکھ کر ایک ایک روزہ مکمل کر کے 6 روزے آپ نے پورے کرنے ہیں، اور انشاءاللہ سال بھر کے روزوں کا اللہ اجر عطا فرما دے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو زندگی بھر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا کرے، اللہ ایمان کی، جسم کی صحت و سلامتی عطا فرمائے، اللہ کی ہوئی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ شوال کے اندر یہ آفر قبول کر کے اس کے مطابق اللہ عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہمیں سال بھر کے روزوں کا ثواب مل سکے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔